حضور فرماتے انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، کہ بلال خرچ کرو خرچ کرو، مت ڈرو، عرش والا ہمیں بھوکا نہیں ماریں گے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دن ینزلان ملکان من السماء، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور سارا دن وہ صرف یہی دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کے بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لکل ممسک تلفا، اور جو بخل کرے اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور یہ بھی اسی طرح قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا فوراً بدلہ دے۔ کیوں؟ اللہ کریم ہے، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا احسان کہاں رکھتے، فوراً بدلہ مل جاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر کا واقعہ ہے، میرے چچا زاد بھائی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی کے بیٹے میں یار تم ہر سال عمرے پہ آ جایا کرو۔ اس دور میں سختی نہیں ہوتی تھی، رمضان میں آؤ حج کر کے چلے جاؤ، تمہیں رمضان بھی مل جائے گا اور حج بھی مل جائے گا۔ تو اس نے ایک دن کہا، اور میں کہا حضور آپ تو صحیح فرماتے ہیں، تو ہر سال اتنا پیسہ خرچ کرنا، میں تو محنتی آدمی ہوں، کمانے والا، کاروبار والا، کمائی کر، میں ہر سال کیسے خرچ کروں؟ آپ تو فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم ہر سال آیا کرو، ثواب عمرے کا مجھے دیا کرو، خرچہ تمہیں میں واپس کر دوں، جتنا تم خرچ کرو گے نا وہ مجھ سے لے لو۔ وہ میرے چچا بھائی بھی تھے، سالے بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، عالم تھے، لیکن پڑھایا نہیں، کتابیں ساری پڑھی ماشاءاللہ، لیکن پھر وہ اس طرف نہیں آئے، تجارت وغیرہ میں چلے گئے۔ تو اللہ کے بندے تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم مولوی آدمی ہو، عالم ہو، اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں دیں گے۔ مجھے خود سنایا انہوں نے، کہنے لگے کہ میں اس دفعہ عمرہ اور حج کر کے واپس آیا تو میں نے حساب کیا، اس دور میں تقریباً کو 20,000 یا 15,000 خرچ ہوتے تھوڑے ہوتے تھے نا۔ ایک دور وہ بھی تھا جب ہمارے صاحب نے 60 روپے میں حج کیا، یعنی پاکستان سے آ کے حج کر کے واپس چلے گئے 60 روپے، 10 روپے تو ٹکٹ تھی پہلی جہاز کی۔ وہ دور تھا جی، بہرحال وہ گزر گیا۔ تو فرماتے تھے میرے جداد بھائی، انہوں نے کہا کہ میں جب آیا تو میرا تو آپ کو پتہ ہے میں کاروباری آدمی، میرا تو ایک ایک پیسہ لکھا ہوا ہے، کیا آیا، کیا کیا، کیا بیچا، کیا خریدا، کیا لیا۔ کہتے ہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ کے لیے جب میں نے حساب کیا تو 20,000 روپے زیادہ تھے میرے پیسوں میں۔ اب میں پریشان ہو گیا، ابھی کسی نے امانت رکھی میں بھول گیا۔ میں نے سب دوستوں سے پوچھا، گھر میں جا کے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کے پیسے تو نہیں ہیں؟ میرے حساب پیسوں میں مل گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو پیسے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کئی دن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے چاچے کی بات یاد آئی حضرت کی کہ جو تم خرچ کر رہے ہو جو اللہ تمہیں واپس کر دے گا، یہ اللہ نہیں واپس کیا، یہ ہیں کسی کے نہیں، میں نے جتنا خرچ کیا تھا اللہ نے واپس کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے نا، اور یہ بھی حضور کا فرمان یاد رکھو، ما نقص مال من صدقۃ قط، خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا۔ آپ جتنا خیرات کریں۔ اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی سخی تھا، لنگر چلاتا تھا، وہ بھوکا ہو گیا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں کروڑ بندی بھوکا ہو گیا، فلاں ملانر کے بچے بھوکے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے ان کو خدا کبھی بھوکا نہیں، اللہ اپنے خزانے سے بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ، اور خاص طور پہ مکے مدینے میں دل کھول کے خرچ کیا کریں۔ یہاں بخل کرنا، کنجوسی کرنا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔
اور یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ تیرے مکے کے، تیرے گھر کے، تیرے کعبے کے ہمسائے ہیں، تو صدقے کا ثواب بھی مل جائے، یعنی سامان بھی خریدو، کھانے بھی کھاؤ، صدقے کے ثواب بھی مل جائے۔ مدینے میں جائے یہی نیت کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کے ہمسائے ہیں، ہم تو اس لیے خرید رہے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں بھی ملتی ہیں اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ آپ کے ہمسائے جو ان کی مدد ہو جائے۔